کے بعد کتنے عرصے میں رخصتی ضروری ہے؟ میرے گھر والے میری منگنی کرا رہے ہیں۔ کیا مطلب گھر والے کرا رہے ہیں، آپ خود نہیں کر رہے؟ میں نے کہا کہ اگر نکاح کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ شریعت میں منگنی کا لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح کے بعد 6 مہینے کے اندر اندر رخصتی کرانی ہوتی ہے، جبکہ میں 2.5-3 سال بعد پاکستان آؤں گا، تو کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ وہ ابھی نکاح کر دیں اور 2.5-3 سال بعد رخصتی ہو، یا ابھی منگنی کر لیں؟ کیا مشورہ ہے؟ محمد ذاکر صاحب کینیڈا سے۔ جناب محمد ذاکر صاحب، منگنی کا لفظ واقعی قرآن و سنت میں نہیں ہے، اور یہ اجمیوں کی بعد میں ایک رسم شروع ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام میں نکاح کا پیغام بھیجا جاتا تھا، نکاح ہو جاتا تھا یا ریجیکٹ ہو جاتا تھا، دونوں میں سے ایک ہی کام ہوتا تھا۔ تو شریعت کے جو زیادہ قریب بات ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کریں، تو رخصتی بھی فوراً کر لیں، اس میں کیا جا رہا ہے؟ لندن بلا لیں کینیڈا بلا لیں اپنی بیگم صاحبہ کو، کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ نکاح کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، تو بلا لیں اپنے خرچے پہ، نہیں ہوتا تو آ جائیں یہاں، ایک چکر لگا لیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی اس پہ۔ پھر بھی اگر آپ کے لیے آنا ممکن نہیں ہے، ان کو وہاں بلانا ممکن نہیں ہے، تو 2.5 سال رخصتی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اگر دونوں راضی ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو منگنی کے بجائے نکاح کو فوکس کرنا چاہیے۔ ٹک ٹاک پر نکاح۔ میری ایک بہن نے ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ایک کاغذ پر 3 دفعہ لکھا ہوا تھا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ واہ واہ۔ ویڈیو بنانے والا لڑکا تھا، اس نے آگے لکھا ہوا تھا جس نے یہ پڑھ لیا وہ آج سے میری۔ ہول سیل کے حساب سے نکاح ہو رہا ہے یہ تو۔ 3-4 دن میری بہن بہت پریشان رہی، ایک دن وہ رو پڑی۔ ابو نے اس سے کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ابو کے سامنے وہ ویڈیو رکھ دی۔ ابو اتنے پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، تو اس نے 3 مرتبہ اونچی آواز میں کہہ دیا کہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ اگر ایک مرد اور 2 عورتیں پاس بیٹھی ہوں تو اس طرح سے نکاح ہو جاتا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بے فکر رہیں، اس لیے کہ ایجاب و قبول جس مجلس میں ہو وہ ایک ہی مجلس ہونی چاہیے، اور ایجاب اور قبول کو اس وقت 2 گواہ یا ایک مرد 2 عورتیں سن رہے ہوں۔ تو یہاں ایجاب پر گواہ نہیں ہے، اور قبول بھی انہوں نے اس نیت سے نہیں کہا قبولنے کی نیت سے، بلکہ وہ عبارت پڑھ کے سنائی ہے ابا کو، ایسے جیسے کوئی بھی چیز لکھی، جیسے کہیں طلاق لکھی ہوئی ہے، کہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، اور ایک آدمی پڑھنے لگے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو وہ تو عبارت پڑھ رہا ہے نا، اس کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ میں واقعی دے رہا ہوں۔ تو یہ نکاح نہیں ہوگا، اس سے اتنا رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نکاح ایجاب و قبول کی محفل میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ مذاق میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میرے شوہر کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے ہیں، 2 دفعہ میری طلاق ہو چکی ہے، اب بھی وہ جب بات کرتے ہیں تو علیحدگی کی بات کرتے ہیں کہ میں الگ رہنا چاہتا ہوں، تم اپنے باپ کے گھر جاؤ، مگر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے میری نیت طلاق کی نہیں تھی۔ 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ یو آر ڈیورسڈ، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ مذاق میں بولا تھا، اس صورت میں مجھے طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ یہ منال صاحبہ امریکہ سے۔ دیکھیں، یہ جو انہوں نے کہا تھا تم اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ، اور جو ہے نا میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں، باپ کے گھر چلے جاؤ، اس میں تو نیت نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن جب انہوں نے یو آر ڈیورسڈ کہہ دیا ای ڈی کے ساتھ، تو یہ پیسو وائس ہے، اس کا مطلب ہے تم طلاق یافتہ ہو۔ تو یہ صریح الفاظ ہیں، یہ اگر مذاق میں بھی کہیں ہیں تو ایک اور طلاق واقع ہو گئی ہے۔ پہلے چونکہ 2 طلاقیں دے چکے ہیں، تو اس کے بعد یہ تیسری اگر انہوں نے دے دی ہے تو 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہیں۔ اللہ کے معاف کرنے کی علامت۔ اللہ تعالیٰ جن کو معاف فرما دیتے ہیں کیا ان کو نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں؟ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سحر صاحبہ کراچی سے۔ ایسی کوئی روایت تو ہماری نظر سے نہیں گزری کہ جس کو معاف کر دیتے ہیں اس کو نماز کی توفیق ملتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نماز کی توفیق کا ملنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، اور یہ اللہ کے خوش ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید اللہ نے گناہ معاف کر دی ہوں تبھی اللہ اپنی طرف آپ کو لانا چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال جب بھی گناہ ہو تو توبہ کرنا واجب ہے، اور اس وقت تک انسان توبہ کرے جب تک ایک تسلی نہ ہو جائے۔ تو عام طور پہ تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے،
ہاں وہمیوں کو پھر تسلی تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی صورت میں، تو وہمی نہ بنے۔ اگر شوہر زکوٰۃ پر رضامند نہ ہو تو بیوی کیا کرے؟ میرے 2.25 لاکھ روپے کا زیور ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، کیا مجھے اس پر زکوٰۃ دینی چاہیے یا نہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا اگر تمہارے پاس 40,000 سے زیادہ قیمت کا زیور ہے تو بہتر ہے کہ ہر سال اس کی زکوٰۃ نکال دو، لیکن میرے شوہر اس کو نہیں مانتے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں آپ کے پاس 2.25 لاکھ کا زیور ہے اور تو لازمی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ اگر 7.5 تولے سونا ہو نا اور اس کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو تو پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جب تک 7.5 تولے نہ ہو۔ 7.5 تولے سے کم پہ نہیں ہوتی زکوٰۃ اگر کچھ بھی نہ ہو، لیکن عام طور پہ 1 آدھ روپے تو ہوتا ہی ہے، تو اس لیے پھر اس میں چاندی کا نصاب چلتا ہے جو 40 45 50 ہزار کے درمیان میں ہے۔ تو اگر اتنی مالیت کا سونا آپ کے پاس ہے اور 2.25 لاکھ کا تو بہت مالیت ہے، تو آپ کو جتنے سال زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے آپ کو دینی پڑے گی۔ رہا یہ مسئلہ کہ میرے شوہر نہیں مانتے، تو شوہر کے ماننے کی، شوہر سے پرمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے، تو عورت اپنے مال میں شوہر کی پرمیشن کے بغیر تصرف کر سکتی ہے۔ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کچھ بھی خریدیں اس سے، اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، تو زکوٰۃ دینے کے لیے بھی شوہر سے اجازت ضروری نہیں ہے۔ ہاں شوہر کے پیسوں سے جب آپ زکوٰۃ دینا چاہیں گی تو پھر شوہر کی مرضی، وہ احسان کرے آپ پر کہ اپنے پیسوں سے آپ کی زکوٰۃ دے، تو پھر اس کی پرمیشن ضروری ہے۔ اخپل طریقے سے اگر دینا چاہیں اپنے خرچے پہ تو پھر شوہر اگر منع بھی کرے گا تو اس کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری شادی سے بچہ دور ہو جائے گا، کیا یہ عورت پر ظلم ہے؟ اگر ماں دوسری شادی کرے اور اس کا بچہ 7 سال سے کم عمر کا ہو تو وہ بچہ تو باپ کے پاس چلا جائے گا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسلام کا جو یہ اصول ہے اس نے عورت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ مجبوری میں 7 سال تک ایسے ہی رہے گی، اس خوف سے کہ اس کے بچے اس کے پاس سے چلے نہ جائیں؟ بشرا صاحبہ لندن سے۔ دیکھیے عورت سے جو بچہ، اگر وہ مرد کے رشتہ داروں کے علاوہ کہیں اور شادی کرتی ہے تو پھر اپنے ساتھ بچے کو لے جا نہیں سکتی، لیکن پھر ایسی صورت میں بچہ جو ہے وہ نانی کے پاس رہے گا، یعنی باپ کے پاس نہیں رہتا۔ چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ، تو وہ نانی کے پاس رہے گا، اور نانی نہیں رکھنا چاہتی تو پھر جو ہے وہ خالہ کے پاس رہے گا، خالہ نہیں رکھنا چاہتی تو عورت کے رشتہ داروں میں کوئی بھی نہ ہو تو پھر وہ باپ کے پاس جائے گا۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ اصل میں اسلام اس میں بچہ ماں سے نہیں چھین رہا، بلکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ سوتیلے باپ کے پاس بچہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب بچے کا اوریجنل باپ موجود ہے تو سوتیلے باپ کے پاس بچہ رکھنے میں بچے کا نقصان ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے تربیت نہیں کر سکتا اس کی جیسے اوریجنل باپ کر سکتا ہے، کیونکہ سارا خرچہ شریعت میں باپ کے ذمے ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جائے اور بچے کو جو ہے نا کسی اور کی کسٹڈی میں دے دیا جائے، تو جب تک ماں شادی نہیں کرتی وہ بچہ اپنے پاس رکھے گی، جیسے ہی کہیں اور شادی کرتی ہے تو بچے پھر وہ اس پوری تفصیل کے بعد ماں کے حوالے کر دے گی، تو باپ کے حوالے کر دے گی۔ لیکن باپ کے حوالے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں ملے گی نہیں۔ فقہاء نے بیان کیا ہے کہ جو ہے وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ بچہ ماں کے ساتھ رات گزارے گا، اور روزانہ ماں اپنے بچے سے مل سکتی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ تو عورت پہ ظلم ہے، تو ظلم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو یہ بچے پہ ظلم ہے، کیونکہ بچے کی بھی مفاد دیکھنے ہیں نا، تو بچے کا مفاد سوتیلے باپ کے پاس رہنے میں کم ہے، اوریجنل باپ کے پاس رہنے میں زیادہ ہے۔ اور یقین نہ آئے تو معاشرے میں دیکھ لیں، ہم تو دن رات دیکھ رہے ہیں کہ جو مائیں کہیں اور شادی کرتی ہیں سوتیلے اپنے بچے کو لے جاتی ہیں اور اوریجنل باپ موجود ہوتا ہے تو بچے برباد ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر بیٹی کے ساتھ تو بہت برے واقعات آتے ہیں کہ سوتیلا باپ سوتیلی بیٹیوں پہ یعنی شہوت پرستی کے دور میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، وہ غلط تعلقات کا خطرہ بہت ہوتا ہے کہ سوتیلی بیٹی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پر کیا کچھ بےہودگی چل رہی ہے، تو ماں کو بھی چاہیے جیسے ہی شادی کرتی ہے بچے کو فوراً باپ کے حوالے کرے، تو باپ جو ہے نا وہ پھر زیادہ نگرانی کر سکتا ہے، تربیت زیادہ اچھی کر سکتا ہے۔ ہاں کہیں کہاں کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کوئی چرسی ہیروئنچی باپ ہے تو پھر وہ ایک الگ حکام ہے، لیکن نارمل جو ہوتا ہے مرد تو پھر بے شک میاں بیوی میں جو بھی اختلافات ہوں تو وہ بچے کو باپ کے حوالے کیا جائے گا، اور یہ عورت پہ ظلم نہیں ہے، اس کے خلاف چلنے میں بچے پر ظلم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ باپ پہ بھی تو ظلم ہے نا، کہ عورت کہیں شادی کر کے بچے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے اور سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جا رہا ہے، اور اس کی بیٹیاں سوتیلے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں،
تو باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ کہے کہ میری بیٹی جوان ہونے والی ہے اور غیر مرد کے پاس رہ رہی ہے، وہ اس پہ 10 قسم کے الٹے سیدھے خیالات آئیں گے اس کے دل میں کہ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی. تو باپ پہ بھی تو ظلم ہے نا یہ. تو اسلام نے دونوں کا خیال کیا ہے، تو یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے. تو اس لیے بچے کا فائدہ دیکھا جاتا ہے اس میں. ماں باپ نے تو جو کرنا تھا ہو گیا، ان کی علیحدگی ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی. اب بچے کے مفاد اسی میں ہے کہ چھوٹا بچہ ماں کے پاس رہے، اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باپ کے پاس آ جائے. باپ کے پاس اس لیے آئے کہ اب بچپن میں بچے کو ماں کی ضرورت باپ سے زیادہ ہوتی ہے، تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے تو پھر باپ کی ضرورت ماں سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اب اس کو تربیت چاہیے، اور تربیت میں جو باپ کا کردار ہے، روب اس کا زیادہ ہوتا ہے، وہ زمانے کے حالات کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ کردار اس کا ماں کی نسبت زیادہ ہے. لیکن آج کل ان میں سے کسی چیز پر عمل نہیں ہو رہا. عورت کہیں بھی جائے، کہیں بھی شادی کرے، بچے اپنے ساتھ ہی لے کے جاتی ہے. وہ سارا خرچہ باپ پہ ڈالا جاتا ہے عدالت کے ذریعے، اور باپ کی مرضی کی نہ تعلیم ہوتی ہے نہ تربیت ہوتی ہے. تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے جو مردوں پہ ہو رہا ہے. مانتا ہوں عورتوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے، لیکن مردوں پہ ظلم بھی کوئی کم نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. قرض لے کر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ بعض مردوں نے خودکشیاں کی ہیں کہ ماں نے بچے چھین لیے اور وہ بیچارے ترس گئے بچوں کو ملنے کے. مل رہے ہیں تو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر مل رہے ہیں. تو وہ بہت حالات خراب چلتے ہیں. تو اس لیے صرف ایک طرف نہیں دیکھنا چاہیے، دونوں طرف دیکھنا چاہیے. قرض لے کر حج کرنا جائز ہے. بینک سے لون لے کر یا زمین گروی رکھ کر یا سونا بیچ کر حج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رابعہ نیازی میاں والی سے. سودی بینک سے قرضہ لینا تو حرام ہے. ویسے کسی انسان سے لون لیا جا سکتا ہے، زمین گروی رکھ کے یا سونا بیچ کے کسی عام انسان سے بھی قرضہ لیا جا سکتا ہے. سونا بیچ کے تو ویسے ہی جا سکتے ہیں آپ. لیکن قرضہ لے کے حج کرنا اس وقت جائز ہے جب آپ کو یقین ہو کہ میں قرضہ لوٹانے پر قدرت رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کے مالی وسائل اتنے نہیں ہیں تو پھر آپ کے لیے قرضہ لینا جائز نہیں ہے. حج تو بہرحال ادا ہو جائے گا، چاہے قرضہ لے کے کریں یا اپنے پیسوں سے کریں، لیکن گناہ ملے گا کہ جب آپ میں واپس لوٹانے کی قدرت نہیں ہے تو آپ قرضہ کیوں لے رہے ہیں. آپ کیا غلط دستخط سے طلاق نہیں ہوتی؟ میرے شوہر نے طلاق پر غلط دستخط کیے ہیں مگر کیے انہوں نے ہی ہیں، کیا اس سے طلاق ہو گئی ہے؟ اگر اتنے غلط دستخط کیے ہیں جو بالکل واضح لگ رہا ہے کہ یہ ان کے دستخط نہیں ہے، اور ان کی نیت بھی یہی تھی کہ میں غلط دستخط اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میں بتا سکوں کہ میں اس طلاق پہ راضی نہیں تھا، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. والد کی کمائی حرام ہو تو بچیاں کیا کریں؟ اگر بالغ بچیاں جو غیر شادی شدہ ہیں والد کی سرپرستی میں ہوں اور والد کی کمائی حرام ہو تو ان بچیوں کے لیے والد کی کمائی کا کیا حکم ہے؟ اور اگر وہ بچیاں صدقہ کرنا چاہتی ہیں تو والد انہیں جو جیب خرچ دیتے ہیں کیا اس سے وہ صدقہ کر سکتی ہیں؟ بنت آدم لاہور سے. والد کی کمائی اگر حرام ہے تو نابالغ بچے چاہے لڑکا ہوں یا لڑکی ہوں اس میں سے کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. بیوی بھی کھا سکتی ہے کیونکہ بیوی کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بالغ لڑکے نہیں کھا سکتے. ہاں بالغ بیٹیاں کھا سکتی ہیں کیونکہ بالغ بیٹیوں پر کمانا شریعت میں لازم نہیں ہے. جب یہ شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر چلی جائیں گی تو پھر ان کے لیے باپ کی آمدن سے کھانا جائز نہیں ہوگا. لیکن جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی تو یہ اپنے والد کی آمدن میں سے کھا سکتی ہیں. البتہ بالغ بیٹا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ کمانے کے قابل ہے، تو اس کو شریعت نے منع کر دیا ہے کہ آپ کے والد کی آمدن چونکہ حرام ہے، اب آپ اپنے والد میں سے نہیں کھا سکتے، باہر جا کے اپنا کوئی ٹھکانہ بنائیں، وہاں سے کھانے کی کوشش کریں. حرام سے کمائے جانے والے پیسے کیا حلال ہوں گے؟ اگر کسی کے پاس مکمل حرام پیسہ ہو کیا اسے استعمال کرتے ہوئے حلال کمایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے اگر کوئی حرام پیسوں سے دکان کھول لے تو اس سے جو منافع ہوگا وہ حلال ہوگا یا حرام ہی ہوگا؟ بنت آدم لاہور. وہ حرام ہی ہوگا. اگر آپ کے پاس حرام پیسے متعین رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے اس سے کوئی بزنس شروع کر دیا تو وہ بزنس سے بھی ارننگ ناجائز ہوگی. تو لہذا ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر حرام پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ تبدیل ہو گئے یا آپ نے اس سے کوئی چیز خرید لی تو پھر جو چیز آپ نے خریدی ہے اس میں اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ جتنے کی ہے اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا اور صدقہ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے جائز ہو جائے گی. یعنی حرام پیسوں سے خریدی ہوئی چیز واجب التصدق ہوتی ہے، صدقہ اس کا لازم ہوتا ہے، تو جب صدقہ شروع کر دیں گے تو وہ حلال ہو جائے گی آپ کے لیے. لیکن بہرحال اس سے حرام سے کوئی چیز خریدنا پھر بھی ناجائز ہے. تو حرام پیسے اماؤنٹ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے تو لازم ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر آپ اس کو صدقہ کریں.
کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, اس نے کوئی چیز خرید لی غلطی سے,